بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر۔ آج 1448 ہجری کی 7ویں محرم کی کا بیان ہے، اور آج کا دن مخصوص ہے جناب قاسم ابن حسن کے مصائب کے ساتھ۔ تو جناب قاسم ابن حسن کے بارے میں بات کرنے سے، فضائل پہ بات کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہتا ہوں امام حسن علیہ السلام کے بارے میں، جو کہ قاسم ابن حسن کی شہادت جو ہے وہ دراصل امام حسن کی شہادت ہے، کربلا میں ان کی قربانی کی نظیر ہے۔ دو واقعہ ہے کہ ایک عرب کا سردار جو مکے آتا تھا اپنے کام سے، تو اس نے اسلام کے آنے کے بعد بیان کیا کہ میں نے ایک دن دیکھا کہ ایک شخص خانہ کعبہ کی صحن میں نماز پڑھ رہا، اور کچھ لوگ آئے جنہوں نے ان کے پیش پر اونٹ کی اوڑی رکھ دی، پھینک دی۔ جنہوں نے اونٹ کی اوڑی پھینکی ان کے نام بھی میں جانتا ہوں، ان کی اولادوں کے نام بھی میں جانتا ہوں، مگر میں ان کا ذکر اس سینس میں نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ اس نے اونٹ کی اوڑی ان کی پشت پہ ڈال دی، اور وہ اونٹ کی اوڑی کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس سائز کی ہوتی ہے۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ ایک 4-5 سال کی بچی آئی، اور اس بچی نے اپنے باپ کے پشت سے وہ اڑائی، اور وہ دونوں باپ بیٹی روتے ہوئے اپنے گھر کو چلے گئے۔ یہ قصہ جناب سرور کائنات اور ان کی بیٹی کا ہے۔ یہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ مسلمانوں کو اسلام بڑی آسانی سے مل گیا، جنہوں نے اسلام دیا ہے ان کی قربانیاں۔ تو اب میں جو امام حسن کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے وہ یہ ہے کہ آپ نے باپ کا بھی نام سن لیا، کون باپ؟ سرور کائنات۔ اور آپ نے بیٹی کا نام بھی سن لیا، مخدومہ کائنات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اور آپ سارے روزانہ کی بنیاد پہ ہر وقت امام حسین کے روضے میں بھی لکھا ہوا ہے حسین منی وانا من الحسین، اور سب امام حسین کے ساتھ رسول اللہ کی قربت سے واقف ہے، اس پہ کوئی شک نہیں۔ مگر میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، پھر آپ کو امام حسن کا مقام کا اندازہ ہوگا۔ یہ جناب مخدومہ کونین کا بیان ہے اپنے بابا سرور کائنات سے کہ بابا میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ آپ حسن کو حسین سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے اور کس کے بارے میں کہہ رہا ہے حسین؟ یہ کیا رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بابا میں نے محسوس کیا ہے کہ آپ حسن کو حسین سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اس کے جواب میں میرے سرور کائنات نے یہ نہیں کہا کہ نہیں، آپ مسکرا دیے۔ یہ ہے مقام امام حسن، اور اس کے بارے میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی روایت ہے کہ ایک ذاکر نے امام حسین کے روضے پہ مجلس پڑھی۔ یہ مصائب نہیں ہے، روضے پہ مجلس پڑھی، تو مجلس پڑھنے کے بعد وہ سو گیا۔ صبح رات کو اس کے خواب میں بی بی آئیں تو انہوں نے بولا ذاکر
آج تو نے مصائب نہیں پڑھے. تو اس نے کہا میں نے تو بڑے مصائب پڑھے تھے, میں نے سارے مصائب جو مجھے آتے تھے میں نے پڑھ دیے, مگر اے ذاکر تو نے میرے بیٹے حسن کے مصائب نہیں پڑھے. تو میں صرف یہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ آج قاسم ابن حسن کا دن ہے تو میں آپ کے سامنے یہ بات سامنے رکھ دوں. اچھا, آج کل ہم نے بات کی تھی جنت کی, کل ہم نے بات کی تھی شفاعت کی. کل ہم نے بات شفاعت کی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ شفاعت جو ہے وہ میرے آقا کائنات وہ شفیع ہیں اور ان کو شفاعت ان کے پاس ہے. یہ بات ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی. اب جو آج میں کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب میں نے کہا تھا کہ صفات ہے تو پھر اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ کچھ ہستیاں ہیں جن کو اذن لینا پڑتا ہے اور کچھ ہستیاں ہیں جو اللہ کی مرضی حاصل کر لیتی ہیں. یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تو میں 2 آیتیں پڑھ کر آگے بڑھتا ہوں. سورہ ضحیٰ کی آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5. وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ مِّنَ الْأُولَىٰ. یہ جناب سرور کائنات سے کہا جا رہا ہے اور یقیناً آپ کے لیے ہر آنے والا دور پہلے دور سے بہتر ہوگا. یہ میرے آقا کائنات سرور کائنات کو کہا جا رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو آپ کی دنیاوی زندگی ہے, آپ کی زندگی جو آنے والی ہے وہ اس سے بہتر ہوگی. یہ رسول کے بارے میں. اور اگلی آیت کہہ رہی ہے جو کہ جس کے لیے میں نے یہ تکلیف دی ہے آپ کو, وہ کہہ رہی ہے وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اور ان قریب آپ کا پروردگار آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. یہ واقعہ کہاں کا ہے؟ دنیا میں کوئی ایسی چیز آپ کو عطا کی گئی کہ آپ راضی ہو گئے؟ یہ بات جو ترضا کی بات ہو رہی ہے یہ کدھر کی ہے؟ آپ پہلے کہا کہ آپ کا پہلی آیت ہے کہ یقیناً آپ کے لیے آنے والا دور پہلے دور سے بہتر ہوگا. پہلا دور دنیا پھر آخرت. اور ان قریب آپ کا پروگرام آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اللہ راضی کر رہا ہے محمد کو. یہ آیت لوگوں کو سمجھ نہیں آئی. وہ کہتا ہے یؤتیکا ربک فترضیٰ. اللہ آپ راضی ہو جائیں گے, اللہ راضی نہیں ہوگا. آپ رضی اللہ کر رہے ہیں, یہاں رضی اللہ نہیں ہے, یہ رضی اللہ نہیں ہے, یہ اللہ راضی ہو رہا ہے. فَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ فَتَرْضَىٰ. ٹھیک ہے, تو یہ میں کل والا جو سلسلہ تھا میں اس سے ملا کے آگے چل رہا ہوں. اچھا, اب آج کا جو موضوع ہے میرا وہ ہے انسان اور بشر اور بنی آدم. ہادی بھائی کہتے ہیں کہ آپ نے بڑے بڑے خوش اور مشکل سبجیکٹ پکڑ لیے ہیں اور یہ تو پہلے اشرے کی مجالس نہیں ہے. میں نے کہا نہیں بھائی, پہلے کے اشرے کی مجالس ہوں یا دوسرے اشرے کی مجالس ہوں, بات ایک ہی ہے. اچھا, اب آ جاتے ہیں بشر. بشر کا جو لفظ ہے وہ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں 38 مرتبہ اور انسان کا لفظ استعمال ہوا ہے 65 مرتبہ اور بنی آدم کا لفظ استعمال ہوا ہے 7 مرتبہ. تو تینوں بنی آدم, انسان اور بشر, میں بشر بھی ہوں, آپ بشر بھی ہیں, آپ انسان بھی ہیں اور آپ بنی آدم بھی ہیں. اور تینوں الگ الگ الفاظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ کون بشر ہے, کون انسان ہے اور کون بنی آدم ہے, مطلب کیا ہے اس کا؟ ٹھیک ہے, مطلب کیا ہے؟ اب آ جاتے ہیں سب سے پہلے بشر کے اوپر.
بشر جو لفظ بشر وہ نکلا ہے لفظ بشرہ سے، اور بشرہ کہتے ہیں طارق بھائی ایکسپوز اسکن کو. جو کھال ہے اگر وہ ایکسپوزڈ ہو اس کو بولتے ہیں بشرہ. انسان دنیا میں واحد مخلوق ہے جس کی کھال ایکسپوزڈ ہے، اس کے کھال کے اوپر بال نہیں ہے یا کوئی لیئر نہیں ہے، اس لیے انسان کو بشر بولتے ہیں. بشرہ کا مطلب ہوتا ہے ایکسپوزڈ اسکن. اگر آپ کی اسکن ایکسپوز ہو تو اس کو عربی میں بولتے ہیں بشرہ. بشرہ کا مطلب ہے آپ کی اسکن ایکسپوزڈ ہے. تو انسان دنیا کی کائنات کی وہ مخلوق ہے جس کی اسکن ایکسپوزڈ ہے. اب میرا ایک سوال ہے کہ اسکن ایکسپوز کی جو بہتر شکل ہے، اسکن ایکسپوز کی بہتر شکل جو ہے وہ فیمیل ہے، میل نہیں ہے. تو اس کا مطلب وہ بہتر بشر ہے. وہ بہتر بشر ہے، وہ بہتر بشر ہے. تو اس بشر بولتے ہیں ایکسپوز کوئی ایسی چیز جس کی اسکن ایکسپوزڈ ہو. تو انسان وہ مخلوق ہے جس کی اسکن ایکسپوز ہے. بکرا، گائے، مچھلی، اس کے اوپر ایک لیئرز ہوتی ہے. اگر لیئر جو ہوتی ہے چربی ہوتی ہے، وہ ایک کیمیکل چیز ہے جس کو جو انسان کے اندر نہیں ہے، اس لیے اس کو بولتے ہیں بشر. دوسرا لفظ ہے انسان. انسان کا جو لفظ ہے اس کی دو اوریجن ہے. ایک اس کی اوریجن ہے انس، اور ایک اس کی اوریجن ہے نس. انس کا مطلب ہے سوشل. سوشل یہ سوسائٹی میں رہتا ہے. جو سوسائٹی میں رہے اس کو بولتے ہیں انسان. جو سویلائزیشن میں رہے اس کو بولتے ہیں انسان. نس کا مطلب ہے، انس کا مطلب ہے، انس مینز سوسائٹی میں رہنا، ساتھ مل کے رہنا. تو جو بھی مخلوق سوسائٹی میں رہے گی اسے بولا جائے گا انسان. اور دوسرا جو اس کا مطلب ہے وہ نس سے ہے، اس کا مطلب ہے نسیان. نسیان کا مطلب بھولنا. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے، نعمت دی ہے کہ انسان غم کو بھول جاتا ہے. یہ نعمت ہے. تو نسیان جو ہے یہ انسان نسیان سے نکلا ہے. انسان جو ہے وہ نسیان سے نکلا ہے. تو اس کا مطلب ہے نسیان کا مطلب یہ بھولنے والا، ایسی مخلوق جو بھول جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے میں نے شاید آپ کو بتایا ہو کبھی کہ ہاتھی جو ہے، ہاتھی وہ لمبے عرصے تک اپنے دشمن کو کبھی نہیں بھولتا. انسان جو ہے وہ بنی آدم کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو آدم ہے یہ اس کی اولاد ہے. بنی آدم مطلب جیسے بنی اسرائیل. تو اس کا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 لفظ الگ الگ استعمال کیے. کہیں وہ کہے گا بشر، کہیں وہ کہے گا انسان، اور کہیں وہ کہے گا بنی آدم. اب وہ کہاں بشر کہے گا؟ بشر وہ وہاں کہے گا جب آپ اس کی جسمانی خاصیتیں، جسمانی جو پوزیشنز ہیں اس کو ڈسکس کرے گا تو وہ بولے گا یہ بشر ہے. جب وہ اس کی روحانی اور اسپریچول چیزیں ڈسکس کرے گا تو بولے گا یہ انسان ہے. اور جب وہ دیکھے گا کہ اسے پوچھے گا بھئی یہ کون ہے، یہ ہے کون، تو بولے گا یہ بنی آدم ہے، آدم کا بیٹا ہے. تو یہ تینوں الفاظ ایک ریفرنس سے آئے ہیں تینوں. بشر مینز جسمانی اور فزیکل فارم جو ہے انسان کی، یہ بشر ہے. جب انسان ہوگا وہ انسان وہ ہوگا کہ جس کے اندر جسمانی پوزیشن بھی ہے اور اسپریچول کنٹینٹ بھی آ گیا، اس کے اندر روح بھی آ گئی، نفس بھی آ گیا، تو وہ انسان بن گیا. اور پھر بنی آدم اس وقت ریفرنس کرے گا جب آپ کو وہ ریفر کرے گا. اچھا اب لوگ ایک شخصیت ہے اس کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں، مگر تاریخ اگر غور سے سمجھیں
تو وہ سب سے بڑا بیوقوف ہے، اس کا نام ہے شیطان۔ شیطان سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے۔ شیطان نے کہا کہ یہ میرا جیسا بشر ہے، یہ بشر ہے، بشر مٹی سے بنا تھا، تو وہ اس کی فزیکل فارم دیکھ رہا تھا، وہ اس کی فزیکل فارم دیکھ رہا تھا، اس نے اس کی اسپرچل فارم دیکھی نہیں تھی۔ تو ابلیس جو ہے، ابلیس جو ہوتا ہے وہ اس کی جو ابلیس کا جو عذاب شروع ہوا وہ اس لیے ہوا کہ اس نے اس وقت ایرر کر دی جب انسان بنا اور وہ اس مٹی کے پتلے کو دیکھ رہا تھا، تو اس نے کہا یہ تو مٹی کا بنا ہے، میں آگ کا بنا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ یہ میں نہیں مانوں گا، کیونکہ وہ بشریت دیکھ رہا تھا، وہ بشریت دیکھ رہا تھا۔ اچھا، اب وہاں پہ تو وہ دھوکہ کھا کے آ گیا۔ اب اس کے بعد وہ آگے چلا اور اس نے کہا، اب اس کو سمجھ آ گیا کہ نہیں یہ مٹی والا پتلا نہیں ہے، تو پھر اس نے کہا اب میں انسانوں کو بہکاؤں گا۔ جب سمجھ آ گئی نا، جب سمجھ آ گئی تو اس نے کہا کہ یہ بشر نہیں ہے، میں اب انسانوں کو بہکاؤں گا، اور پھر میں دھوکہ دوں گا بنی آدم کو، بنی آدم جو آدم کے بیٹے ہیں۔ تو پہلے والے ایگزامینیشن میں وہ نلائکی میں فیل ہوا، وہ بشر کو دیکھ رہا تھا کہ یہ بشر ہے، یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، تو میں سپیریئر ہوں۔ اگر اس کو اس وقت انسان سمجھ آتا تو وہ شیطان نہیں ہوتا۔ تو مجھے یہاں ایک جملہ کہنے دیجئے کہ جو بھی نبی کو بشر کہے وہ شیطان ہے۔ اچھا، اب بشر کے بارے میں بڑی مشہور و معروف آیت ہے، سورہ آل عمران کی 47 نمبر آیت ہے، قالت رب انی یکون لی ولدا ولم یمسسنی بشرا۔ وہ کہنے لگی اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا حالانکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں۔ یہ سورہ مریم کی آیت ہے جو حضرت مریم نے کہا۔ اس کے بعد یہ بات ہو گئی بشر کی، اس پہ آگے چلتے ہیں۔ اچھا، اب بات ہو گئی انسان کی۔ اب انسان کے بارے میں وہ بات کر رہا ہے، ان الانسان خلق ہلوہا اذا مسہ شر جزوہا و اذا مسہ خیر منوہا۔ بے شک انسان بڑے کچے دل والا پیدا ہوا ہے، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بلبلا اٹھتا ہے، جب اسے آسودگی ملتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے۔ یہ ہو گیا انسان کے بارے میں بات۔ اس کے بعد کہتا ہے اب آگے بنی آدم، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَبِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اور ہم نے بنی آدم کو عزت و تکریم دی اور انہیں خشکی اور تری میں سواریاں دی اور پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر انہیں واضح فضیلت دی۔ تو یہ تیسری آیت ہے، یہ بنی آدم کے بارے میں ہو رہی ہے کہ آدم کے بیٹوں کو ہم نے دنیا دے دی۔ تو تین لفظ ہے، بشر، انسان اور بنی آدم۔ اچھا، اب جس آیت کے اوپر سارا اسلام گمراہ ہو گیا وہ آیت یہ تھی سورہ کہف کی 110، ایک بہت سارا نہیں، ایک بہت بڑی تعداد کا اسلام گمراہ ہو گیا، وہ آیت تھی سورہ کہف کی 110 نمبر آیت، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مُثْلُكُمْ یوحیٰ الیہ انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادہ ربا احدا۔ کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، انسان نہیں ہوں، تمہاری طرح کا انسان نہیں ہوں، بشر ہوں۔ اگر اس جگہ پہ آیت میں انسان لکھا ہوتا نا اس آیت میں تو اس کے بالکل ہی الگ مطلب تھا۔ یہ پورا مسئلہ یہاں پہ اگر آپ بشر کے لفظ کو سمجھیں گے تو یہ آیت سمجھ آئے گی۔
اور پھر رسالت سمجھ آئے گی کہ انا بشر مثلکم، میں تمہارے طرح کا ایک بشر ہوں، میری طرف وحی آتی ہے کہ تمہارا ایک معبود ایک وہی معبود ہے۔ اب یہ جو وحی آتی ہے، بشر کے پاس وحی آتی ہے، تو میں نے اپنی چاہے دوسری یا تیسری مجلس بھی بیان میں کہا تھا کہ وحی جو ہے وہ اس اسٹیشن سے آ رہی ہے جس اسٹیشن کا گیگا بائٹ جو 5G کا اسٹیشن ہے یا 7G کا اسٹیشن ہے، اور جو ریسیو کر رہا جو انسان ہے اس کا جو ریسیونگ اینڈ ہے وہ 4G کا ہے۔ تو وہی کو جو ریسیو کرنے والا ہے اس کے پاس ایک انسولیٹر لگا ہوا ہے جو 6G کو ریسیو کرتا ہے اور اس کو 4G میں ٹرانسمٹ کر دیتا ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہا ہے میں تمہارے جیسا بشر ہوں، میرا جسم تمہارا جیسا ہے، مگر میرے جسم میں یا میری خلقت میں ایک انسولیٹر بھی لگا ہوا ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ یہ اگلی والی آیت کا مطلب یوحا الیہ، یہ جو وحی آتی ہے، یہ وحی آتی ہے، یہ وحی آنے کے لیے جسم میں کوئی اپریٹس چاہیے، کیونکہ وہ وحی جو آ رہی ہے وہ 6G سے آ رہی ہے، 4G سے نہیں آ رہی، اور عام انسان 4G ہے۔ تو یہ وحی کے آنے کے لیے جو 6G میں آ رہا ہے، تو انا بشر مثلکم کے اندر وہ جو 6G کا ریسیپٹر لگا ہوا ہے وہ ہوتی ہے نبوت کی شان، وہ ہے نبوت، اس کو کہتے ہیں نبوت، کیونکہ وہ ریسیپٹر ہے جس نے اس بشریت کو ایک ڈیفرنٹ فارم میں کنورٹ کر دیا، اور جب ڈیفرنٹ فارم میں کنورٹ کر دیا ہے تو وہ یہ انشور کرتا ہے کہ جو میرے پاس ڈیٹا آئے وہ ڈیٹا کرپٹ نہیں ہو، تو اس کے اندر ایک اینٹی وائرس لگا دیتا ہے جس سے وہ ڈیٹا جو آ رہا ہے وہ کرپٹ نہیں ہو۔ وہ جو اینٹی وائرس لگاتا ہے اسے بولتے ہیں نور، اسے کہتے ہیں نور۔ میں آپ کو کسی وقت آپ سے تقریر بتاؤں گا کہ نور کسے کہتے ہیں۔ نور وہ اینٹی وائرس ہے، جب آپ نے اس کے اندر ریسیپٹر لگایا وہی کے ریسیو کرنے کے لیے، تو باقی باڈی میں آپ نے اینٹی وائرس بھی لگایا ہے، باقی باڈی میں اینٹی وائرس لگایا ہے۔ وہ جو اینٹی وائرس ہے وہ نور ہے، اور نور کی وجہ سے وہ معصوم ہو گیا۔ یہ پروسیس ہے، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، اس پروسیس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، یہ پروسیس بڑا سمپل ہے، یہ آیت بڑی سمپل ہے، پروسیس بڑا سمپل ہے کہ وہ ایک انا بشر مثلکم، میری باڈی تمہاری جیسی باڈی ہے، مگر اس میں ایک ریسیپٹر لگا ہوا ہے۔ ریسیپٹر جو ہے وہ ہے جو ریسیپٹر آرڈنری دنیا کے ریسیپٹر سے اوپر ہے، اور سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ بات ہے کہ جب میرے آقا نامدار نے دنیا سے پردہ کیا تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے جو مرثیہ کہا ہے، وہ ہمارے شیعہ بھائی مرثیہ پڑھتے نہیں ہیں، انہوں نے مرثیہ یہ کہا کہ اب ہمارے گھر میں وحی نہیں آئے گی۔ یہ ہے ریسیپٹر، کہ وہ ریسیپٹر بند ہو گیا، یہ ہے نبی کی شان کہ وہ ریسیپٹر بند ہو گیا۔ تو نبی کی جب انتقال ہوا تو جناب سیدہ کا نوحہ ہے اپنے باپ کے سلسلے میں کہ ہمارے گھر میں ریسیپٹر لگا ہوا تھا، تو وہ ریسیپٹر بند ہو گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرثیہ جناب سیدہ نے کہا ہے۔ سمجھ آئیے آپ کو بات کہ نبی ہے کیا، نبی ہے کیا۔ دیکھیں یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ نے نوٹ کیا ہوگا 3-4-7 دنوں میں کہ میں مستقل سرور کائنات کے بارے میں گفتگو کرتا ہوں، اور میں بہت کم گفتگو کرتا ہوں مولائے کائنات کے بارے میں۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ میری والدہ نے، ان کا انتقال سن 24 ہجری میں ہو گیا، 24 میں ہو گیا، میری والدہ نے مجھے وصیت کی ہے کہ 2 ہستیوں کے بارے میں کبھی سوچنا نہیں، ایک اللہ اور ایک علی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر زیادہ سوچو گے تو تمہارا دماغ پھر کہیں اور چلا جائے گا۔ علی کے بارے میں زیادہ سوچنا نہیں، میری والدہ کی مجھے وصیت ہے کہ علی اور اللہ کے بارے میں سوچنا نہیں۔ اور عقیدے کے بارے میں تو میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں کچھ تھوڑے دن پہلے ایک لیکچر دینے کے لیے گیا لاہور میں، تو جب میں لیکچر دینے کے لیے داخل ہو رہا تھا تو کچھ لوگ باہر نکل کے جا رہے تھے، تو میں نے ان کی کمنٹس سنے، وہ میرے لیکچر پہ اٹینڈ نہیں کرنا چاہ رہے تھے، تو میں نے جو کمنٹ سنے وہ آپس میں کہتے جا رہے تھے یار ہم نے ان کی بات نہیں سنی، ان کا عقیدہ نصیری ہے۔ میں نے کہا یار شبر زیدی صاحب کی بات نہیں سننی، یہ نصیری ہیں۔ تو میں نے کہا یار چلو یہ الزام بھی لگنا تھا، تو عقیدہ تو میرا اس لیول پر ہے، مگر میں علامہ رشید ترابی کی بات مانتے ہوئے سرور کائنات کے بارے میں گفتگو کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا اب سورہ صاد کی 71 نمبر آیت میں وہ کہہ رہا ہے اس قال ربک للملائکۃ انی خالق بشر من طین، جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، یہ انسان نہیں ہے بشر ہے، یہاں ترجمے میں غلط لکھا ہے، بشر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی اب آ جاتے ہیں، اچھا جب یہ کنفیوژن، یہ جو بشر کا جو کنفیوژن آیا، رسول بشر کا کنفیوژن آیا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیت سورہ فرقان کی آیت نمبر 7 میں ڈسکس کیا۔ انہوں نے کہا وَقَالُوا مَا لَا حَاضِرْ رَسُولُ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا، اور وہ کہتے ہیں یہ کیسا پیغمبر ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کیوں نازل نہیں کیا گیا ان کے پاس کوئی فرشتہ کہ اس کے ساتھ ہدایت کرتا۔ ان کا آرگومنٹ یہ تھا کہ نبوت کے لیے یہ تو ہمارے ساتھ کھاتا ہے، ہمارے ساتھ پیتا ہے، ہمارے ساتھ بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، تو ہدایت کے لیے تو کوئی فرشتہ آنا چاہیے تھا، کوئی ہیومن بینگ سے ابو چیز آنی چاہیے تھی، یہ ان کا کانسیپٹ تھا۔ تو وہ بشر سمجھ رہے تھے کہ اس کے اندر، بشر کے اندر ریسیپٹر نہیں ہے، ان کو وحی کی حقیقت نہیں پتہ تھی، وحی کی حقیقت نہیں پتہ تھی۔ اچھا میں although بالکل درمیان میں بات نکل آ گئی ہے، اس لیے بیان کر دیتا ہوں، جو قادیانی مذہب کا بانی ہے غلام احمد قادیان، اس کی سب سے مشہور کتاب کا نام ہے حقیقت وحی۔ حقیقت وحی، جو بھی میرے آقا نامدار کے بارے میں گفتگو کرے گا اور وہ سمجھدار ہوگا، سمجھدار مینز نیگیٹو سائڈ پہ سمجھدار ہوگا، تو وہ سب سے پہلے ایک چیز پہ ہٹ کرے گا، وہ ہے وحی۔ سمجھدار ہوگا۔ یزید نے کیا کہا، یزید نے کیا کہا، کوئی وحی نہیں آئی۔ یزید کوئی بیوقوف نہیں تھا، یزید کوئی ڈفٹ نہیں تھا، یزید نے کہا کوئی وحی نہیں آئی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وحی کا انکار کربلا ہے، وحی کا انکار کا مطلب ہے کربلا، وحی کا انکار کربلا۔ تو سارا دار و مدار دین کا وہ اس ریسیپٹر کے اوپر ہے، اگر وہ ریسیپٹر کو نہیں مانا آپ نے تو دین گر جائے گا۔ یہ ہے وحی۔ اور وہ جو آیا تھا نعوذ باللہ نبی، وہ اس نے کتاب ہی لکھ دی حقیقت وحی کے اوپر، اس کی کتاب ہی حقیقت وحی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی وحی آتی ہے، وہ اپنے آپ کو جب نبی بنانے کے لیے چلا نا، تو لوگوں نے اسے کہا تو ہے نبی تو بتا وحی کدھر ہے؟
اس نے میری کتاب لکھی کہ وہی یہ ہوتی ہے، یوں ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے، الہام بھی وہی ہوتا ہے، یہ بھی یوں ہوتا ہے. اس نے پوری کتاب لکھی ہے حقیقت وحی. کتاب کا نام ہے حقیقت وحی، مرزا غلام احمد کی کتاب ہے. میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ مرزا غلام احمد 30 سال تک تبلیغی رہے. یہ شاید آپ کو نہیں پتا ہوگا. اپنی زندگی کے پہلے 30 سال میں وہ تبلیغی تھا، اور جس انجمن کا وہ اس کا بیٹا پریزیڈنٹ تھا، اس کے جنرل سیکرٹری علامہ اقبال صاحب تھے. جی پہلے یہ لوگ یہ لوگ ایکچولی کرسچین وغیرہ کے ساتھ مناظرہ کیا کرتے تھے. یہ خیر اب لمبی کہانی ہے. وَخَلَقْنَا الْإِنسَانَ اب انسان اب اللہ تعالیٰ یہ مشہور و معروف آیت ہے. وَخَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَا نُطْفَةً مِنْ قَرَارٍ مَكِينٍ. پھر ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، اور پھر ہم نے اس سے نطفہ بنا کر ایک مضبوط جگہ میں رکھا. ڈاکٹر خاور مہندی صاحب بیٹھے ہیں. یہ جو دوسری والی آیت ہے، یہ ان آیتوں میں ہے جنہوں نے مجھے متاثر کیا کہ میں آپ کے سامنے تقریر کروں، کیونکہ میں نے دیکھا کہ لوگوں نے بہت اچھے پہلو ظاہر نہیں کیے. اب میں دوبارہ پڑھتا ہوں آیت. ثم جعلنا نطفۃ فی قرار مکین. اس نے نطفہ بنا کر ایک مضبوط جگہ میں رکھا. جس کو وہ مضبوط جگہ کہہ رہے ہیں نا، انسانی باڈی میں سب سے کمزور جگہ ہے. بتا دیں مجھے. عورت کے پیٹ کے اندر نیچے رکھا ہوا ہے وہ، اور اس کو کہہ رہا ہے یہ مضبوط جگہ ہے. طارق بھائی مضبوط جگہ کیسے ہے؟ ایک تو وہ عورت، اور عورت کا بھی پیٹ، اور اس میں رکھ کے کہہ رہا ہے مضبوط جگہ پہ رکھ دیا. عورت کے پیٹ میں رکھ کر وہ کہہ رہا ہے کہ مضبوط جگہ پہ رکھ دیا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جبھی بھی آپ کوئی چیز بناتے ہیں نا، کوئی بھی چیز بناتے ہیں، تو اس کی جو بنانے کی جس جگہ پہ بناتے ہیں، جیسے آپ نے ایک اسٹیچو بنانا ہے، گلاس بنانا ہے، تو گلاس بنانے والی جگہ پہ وہ چیز کا جو اوریجنل مادہ ہے وہ فکس زمین پہ رکھیں گے تو بنائیں گے، بنے گا نا. انسان کا بن رہا ہے اور کوئی فکس لوکیشن نہیں ہے. وہ عورت کھا بھی رہی ہے، پی بھی رہی ہے، نماز بھی پڑھ رہی ہے، ہل بھی جوت رہی ہے، سب کچھ ہو رہی ہے، اور وہ قرار مکین ہے. آپ اس کا قرار مکین دیکھیں نا، آپ اس عورت کا قرار مکین دیکھیں نا. وہ عورت ہر کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو پیٹ میں اس کی پریگننسی ہے وہ قرار متین ہے، قرار مکین ہے. وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ کسی موومنٹ سے وہ چینج نہیں ہو رہا، اس لیے وہ قرار مکین ہے. بتائیں ہوتا ہے 9 منتھ پریگننسی میں کوئی ہوتا ہے؟ ہر کام کرتی ہے، اور وہ کمزور ترین خلقت ہے عورت، اور عورت کا کمزور ترین حصہ ہے. اس نے کہا ہم نے اس کو بٹھا کے قرار مکین میں رکھ دیا. اب قرار مکین کو ایکسپلین کرنا چاہیے ڈاکٹروں کو، مولویوں کو نہیں. قرار مکین کا مطلب کیا ہے؟ قرار مکین کون سا مضبوط جگہ ہے یہ بتائیں نا. ہم نے کہا مضبوط جگہ رکھ دیا، پڑھ کے آگے نکل گئے. ہم نے کہا قرار مکین، آگے چلو. اب اگلی والی آیت میں کون سا حلوہ کون سا مانڈا ہے یہ نہیں ہے. او بھائی پہلے قرار مکین تو دیکھو. وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو مضبوط جگہ رکھ دیا. کیسی مضبوط جگہ ہے؟ اور جب میں نے کل آپ کو بتایا تھا اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، تو وہ علق جو ہے نا وہ موومنٹ میں ہے، وہ فکس نہیں ہے. تکلیف ہوتی ہے فکس چیز کو، موومنٹ والی چیز ایڈجسٹ کر لیتی ہے. موومنٹ والی چیز ایڈجسٹ کر لیتی ہے، وہ لٹکتی ہوئی موومنٹ والی چیز ہے. تو انسان سمجھ آیا، یہ کہانی نہیں ہے.
یہ کوئی کہانی نہیں چل رہی ہے، ٹھیک ہے. ثم خلقنا نطفۃ علقۃ فخلقنا علقۃ مضغۃ وخلقنا مضغۃ عظاما فکسونا عظاما لحما ثم انشأ خلقنا آخرین فتبارک اللہ احسن الخالقین. یہ آپ نے سب نے سنا ہوگا. پھر اس کو نئی صورت دی تو صبح سب کو جاننے والا ہے. ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں اگلی چیز پر. وہ آ گیا اب وہ کہہ رہا ہے سورہ واقعہ میں کہہ رہا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النِّشَاءَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذْكُرُونَ. تم نے پہلی پیدائش تو جان لی، میں نے ایکسپلین کر دیا، پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟ وہ کہہ رہا ہے تم نے یہ پہلی پیدائش تو جان لی، اس کا مطلب ہے کہ دوسری پیدائش بھی ہے. تم نے پہلی پیدائش سمجھ آ گئی نا کہ یوں کر کے آپ نے کیا، وہ نطفہ بنا، نطفے سے یہ بنا، بن کے انسان بن گیا. یہ پہلی پیدائش ہو گئی. اور اب سوچتے کیوں نہیں؟ اب سوچتے کیوں نہیں؟ اب دوسری پیدائش کیسے ہوگی؟ دوسری پیدائش کیسے ہوگی؟ اب جب آپ ٹیکنالوجی میں گئے، آپ نے ایم آر آئی لگایا اور ایم آر آئی لگایا تو پکسل میں جاتے گئے باریک ترین پکسل میں چلے گئے. تو اب وہ سیل وہاں رہ گیا. اب آپ کو نہیں پتا کہ جب آپ نے دفن کر دیا یا جلا دیا تو کون سا مائنیوٹ سیل باقی رہ گیا. آپ کو پتا ہے؟ آپ نے بندہ خبر میں دفن کر دیا، آپ کی نظر میں تو مائنیوٹ جو اس کا چپ بورڈ بھی سمجھ نہیں آ رہا نا، اس کا جو سیل ہے وہ بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہا نا. تو وہ کون سے سیل کو باقی رکھے ہوئے ہے جس کو وہ ایکٹیویٹ کر کے دوبارہ زندگی دے دے گا؟ وہ ری ایکٹیویٹ کرے گا تو دوبارہ زندگی آ جائے گی. وہ آپ کی جو آج جسم ہے اس کا کوئی ایک پورشن آج آپ کا جب بندہ کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ڈی این اے بتا دیتا ہے نا یہ کون ہے. تو ڈی این اے اس کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہے نا ڈی این اے. تو آپ کی باڈی کا کوئی سیل کہیں نہ کہیں دنیا میں ریلیٹ کرتا رہے گا، وہ ری ایکٹیویٹ ہو جائے گا، دوبارہ زندگی آ جائے گی. پریشانی کیا ہے؟ پریشانی کیا ہے؟ قرآن مجید میں کم از کم 40 جگہ پر یہ کہا گیا ہے کہ تم یہ نہیں سمجھے کہ بن جاؤ گے تو پیدا دوبارہ کیسے ہوگے. اچھا جی، اب آ جاتے ہیں بڑی مشہور و معروف آیت کے اوپر. وہ آیت یہ کہتی ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ہم نے انسان کو اچھی صورت میں پیدا کیا. اچھا، یہاں پر یہ جو مسئلہ ہے نا، ٹرانسلیشن کا جو مسئلہ ہے اور جو ہماری زبان کی لیمیٹیشن ہے، اس نے ساری قرآن فہمی پہ تکلیف دے ہوئی ہے. اب آپ نے کہا انسان کو اچھی صورت میں پیدا کیا. اب تقویم کا مطلب اگر صورت لیں گے نا آپ تو آپ ساری زندگی کنفیوز ہو جائیں گے. تقویم کیا چیز ہے؟ ان میں آپ میں سے کوئی لوگ عرب میں رہ چکے ہوں گے. کیلنڈر کو کیا بولتے ہیں؟ کیلنڈر کو کیا بولتے ہیں؟ تقویم بولتے ہیں نا. کیلنڈر کو بولتے ہیں تقویم عربی میں. کیلنڈر ہوتا ہے تقویم. تقویم کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت ساری ڈسٹربنگ چیزوں کو ملا کے آرڈر میں لکھ لینا. کیلنڈر یہی ہوتا ہے. اسے تقویم کیوں کہا جاتا ہے کیلنڈر کو؟ تقویم کیلنڈر میں بہت سارے مہینے، کوئی 31 کا، کوئی 32 کا، کوئی 29 کا، اس کو آپ آرگنائز کرتے ہیں اور آرگنائز کر کے لکھ لیتے ہیں. اس کو بولتے ہیں تقویم. اس کو بولتے ہیں تقویم. اچھا، اب تقویم جو ہے اس میں عربی میں 2 لفظ ہیں. ایک لفظ ہے تقییم اور ایک لفظ ہے تقویم. تقییم یہ ہوتا ہے
وہ کسی چیز کو تبدیل کیے بغیر محض اس کی قدر و پیمائش تلاش کرنا، یہ ہوتا ہے تقییم. اور تقویم ہوتا ہے قدر کی پیمائش اور دریافت شدہ خامیوں کو فعال طور پر درست کرنا. تقویم کا مطلب یہ ہے کہ مختلف چیزوں کو صحیح فارم میں لانا، احسن تقویم. اب انسان جو ہے وہ احسن تقویم کیوں ہے؟ تقویم اس کی احسن تقویم مینز ارینجمنٹ، احسن مینز بیٹر. بہتر کیوں تقویم ہے؟ بہتر تقویم اس لیے ہے کہ اکثر جاندار اوپر نہیں دیکھ سکتے سوائے انسان کے. کبھی آپ نے غور کیا؟ آپ اس طرح کے دیکھ سکتے ہیں، آپ کے دیکھنے کی صلاحیت ان لمیٹڈ ہے اس سائڈ پہ. یہ کسی جاندار کو حاصل نہیں ہے. یہ احسن تقویم ہے. یہ احسن تقویم ہے. انسان وہ خلقت ہے جو دو پیروں پر ہے اور بغیر جھکے کھانا کھاتا ہے، جو ہاتھوں سے کھانا کھاتا ہے. یہ احسن تقویم ہے. اور اس کی اور بہت ساری چیزیں ہیں. انسان وہ ہے جس کو ہر اعضا دو دیے گئے ہیں. گردے دو ہیں، ایک سے بھی گزارا ہو سکتا ہے. لیور کے دو پارٹ ہیں. تو احسن تقویم ہے کہ جو خلقت میں دنیا میں چیزیں بنی ہوئی ہیں ان میں کنسٹرکشن کی انجینئرنگ پوائنٹ آف ویو سے یہ ایک بہترین پروڈکٹ ہے. آپ اس کو اردو میں آسان سمجھیں کہ انجینئرنگ پوائنٹ آف ویو سے یہ ایک بہترین پروڈکٹ ہے. اچھا جی، اب آ جاتے ہیں انسان کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے. پہلا وہ قرآن کہہ رہا ہے ان الانسان لربہ کنوت. سب سے پہلی بات ہے کہ انسان وہ انگریٹفل ہے. ان الانسان لفی خسر، انسان لاس میں ہے. میرا ارادہ تھا کہ میں اس خسر والے کو بعد میں پڑھوں، مگر کیونکہ آ گیا تو میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. طارق بھائی، میرا پرابلم یہ ہے کہ میری جو اکاؤنٹنگ کی نالج ہے وہ مجھ سے میری جان نہیں چھوڑ رہی. جب میں قرآن پڑھنے بیٹھتا ہوں تو میری وہ اکاؤنٹنگ کی نالج درمیان میں آ جاتی ہے. اب وہ کہہ رہا ہے ان الانسان لفی خسر. وہ کہہ رہا ہے انسان لاس میں ہے. کیوں لاس میں ہے؟ کیا لاس ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے یہ کیا لاس ہے؟ دیکھیے، جو کافر جو لاس کس بات کا لاس ہے؟ کافر کا تو اس میں بات نہیں کر رہا. لاس کس چیز کا ہے؟ وائی اٹ از اے لاس؟ اکاؤنٹنگ میں ایک ہوتا ہے پرماننٹ چیز، پرماننٹ ہے، فکسڈ ایسٹ ہے. اور ایک ہوتی ہے ریونیو ایکسپینڈیچر جو سال میں خرچ ہو جاتی ہے. تو وہ یہ کہہ رہا ہے، وہ لاس کیوں کہہ رہا ہے؟ وہ لاس اس لیے کہہ رہا ہے کہ انسان میں آپ گناہ کریں گے اور اس کی گناہ کے طور پر عیش کریں گے. جتنے مرضی عیش کر لیں، اس عیش کا جو آؤٹ پٹ ہے آپ کے لیے، مطلب آپ کو جو عیش کا مزہ ملے گا وہ ہر حال میں لمیٹڈ ہے، کیونکہ آپ نے مر جانا ہے. مانتے ہیں؟ کتنا مرضی بھی عیش کریں، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ نے مر جانا ہے. ٹھیک ہے، مگر لاس میں اس لیے ہے کہ اس کی جو سزا ہے وہ انلمیٹڈ ہے. سمجھ آئی یہ بات؟ یہ بات آپ کو ان الانسان لفی خسر سمجھ آیا کہ آپ جتنے مرضی عیش کر لیں، آپ کو اس کا کتنا مرضی بینیفٹ ہو جائے. یہ یاد رکھیے گا کہ اس کا عیش کا ٹائمنگ ہے نا، اس کی ٹائمنگ ہے 1 سال 2 سال 3 سال 10 سال 20 سال 500 سال 1000 سال، مگر آخر میں ختم ہونا ہے. مگر جب اس کی سزا کا ٹائم آئے گا تو وہ انلمیٹڈ ہے. تو اس لیے نیٹ میں لاس ہے نا، تو اس نے اکاؤنٹنگ میں یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ تمہارا لاس ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اگر تم گناہ کرو گے تو لاس میں چلے جاؤ گے، کیونکہ گناہ کا جو مزہ ہے وہ تو
4 دن کا ہے، عذاب اس کا 100 دن کا ہے، تو یہ لاس نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ ٹرانزیکشن لاس کی ہے نا، یہ ٹرانزیکشن لاس کی ہے، تو یہ ٹرانزیکشن کیوں کر رہے ہو؟ ان الانسان لفی خسر، وہ کہہ رہے ہیں لاس کی ٹرانزیکشن ہے، ٹھیک ہے؟ اب لاس کی ٹرانزیکشن کے آگے میں ابھی پڑھ دیتا ہوں، میرا ارادہ نہیں تھا مگر میں یہ شروع میں آگے اس لیے پڑھ دیتا ہوں. اب میں روزانہ پڑھ رہا ہوں کہ لاس کی ٹرانزیکشن، ٹھیک ہے؟ اب ہم کہہ رہے ہیں، میں روزانہ پڑھ رہا ہوں یہ آیت، اور کیونکہ انسان ہے اس میں اس لیے آگے اسی کو کنٹینیو کر دیتا ہوں. والعصر ان الانسان لفی خسر. اب آپ اس کے عربی معنی کو بھول جائیں، فار آرگومنٹ سے اس وقت سوچیں کہ یہ عربی معنی نہیں ہے، اور اس صورت کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے میدان کربلا میں آ جائے میدان کربلا میں. اب آیت پڑھتے ہیں. والعصر، اس عصر کے وقت کی قسم، سبحان اللہ سبحان اللہ. ان الانسان لفی خسر، ان الانسان لفی خسر. اس کو میں سب کے لیے ہے مگر اس کو تھوڑا سا اور سمپلیفائی کر دیتا ہوں آپ کے لیے. عمر سعد کو تیار نہیں تھا کربلا میں آنے کے لیے، اور وہ شش پنج میں تھا، مگر اس کو اس نے وعدہ کیا کہ تجھے رہ کی حکومت دیں گے. تو وہ کہہ رہا ہے اے عمر سعد یہ ٹرانزیکشن لاس کی ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ واہ. ان الانسان لفی خسر، وہ کہہ رہا ہے عمر سعد یہ ٹرانزیکشن تو لاس کی کر رہا ہے. ان الانسان لفی خسر، کہ اے عمر سعد یہ تو ٹرانزیکشن کی ہے، تو کہہ رہا ہے رہ کی حکومت مل جائے گی، مگر یہ تیری ٹرانزیکشن نقصان والی ہے، تجھے سمجھ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، یہ ہو گئی بات، یہاں تک چلے گا. اب آگے ان الانسان لفی خسر، عمر سعد ہو گیا. الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ٹھیک ہے، وعملوا الصالحات. اب آپ عمل صالحات کے اوپر میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا کہ زیارت پڑھ لیں حضرت عباس کی عبد صالح. سمجھ آئی کربلا کہ عمل الصالحات آپ کیا کہہ رہے ہیں عباس کی زیارت میں؟ اے عبد صالح، یہ ہے عمل صالحات. تو آمنو وہ عمل الصالحات. حضرت عباس آگے سلسلہ کلیئر ہو گیا. تو یہ گفتگو ہو رہی ہے حضرت عباس کی اور باقی سارے جو ایمان والے بیٹھے ہوئے تھے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. عبد صالح کی جو زیارات ہیں، 2 زیارت ہیں، ایک حضرت عباس کی اور ایک جناب مسلم کی. ٹھیک ہے، اب ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، یہاں پہ بات ہو گئی ختم. اب آگے چلیں. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتواصوا کسے کہتے ہیں؟ وتواصوا کسے کہتے ہیں؟ مطلب کیا ہے وتواصوا؟ وتواصوا کہتے ہیں کہ آپ ایک گروپ بنائیں، آپ ایک پارٹی بنائیں، اور پارٹی بنا کر ایک دوسرے سے ایگری کریں کہ یہ ہم کریں گے، جس کو آپ اردو میں بولتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں. بس وتواصوا کا مطلب ہے آپس میں ایک گروپ بیٹھتا ہے اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو تلقین کرتا ہے. وتواصوا نکلا ہے وصیت سے، وتواصوا نکلا ہے لفظ وصیت سے، کہ وہ ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وصیت کر رہے ہیں ایک دوسرے کو. تو ایک گروپ ہے جو بیٹھا ہوا ایک دوسرے کو وصیت کر رہا ہے. اب وتواصوا بالحق کو آپ لے جائیں 9 محرم کو خیمہ حسین میں. کچھ لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے وتواصوا بالحق، وہ آپس میں ایک دوسرے کو بیٹھے ہوئے تلقین کر رہے ہیں، وہ آخر میں ایک دوسرے کو بیٹھے ہوئے تلقین کر رہے ہیں حق کی. آپس میں ایک دوسرے کو بیٹھے ہوئے تلقین کر رہے ہیں حق کی. اور دوبارہ وتواصوا میں کہہ سکتا تھا کہ وتواصوا بالحق والصبر،
تو دوبارہ وتواصوا بولا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تو تلقین کر رہے ہیں کہ یہ حق ہے، یہ جو ہم کر رہے ہیں رات کو یہ حق ہے، یہ امام حسین کا ساتھ دے رہے ہیں، یہ حق ہے، ٹھیک ہے۔ اور وتواصوا بالصبر، آخری میری مجلس صبر پر ہے۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی تکلیف میں پریشان نہیں ہونا، بلکہ اپنے آپ کو خوشگوار رکھنا، اپنے چہرے کو پرسکون رکھنا، اسے بولتے ہیں صبر۔ تو آپ نے تمام تاریخوں میں یہ پڑھا ہوگا کہ اصحاب حسین کے چہرے چمک رہے تھے۔ تو اب آپ آ جائیں، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ کوئی تاریخ پڑھ لیں، کوئی تاریخ پڑھ لیں، اس میں کہیں لکھا ہو کہ امام حسین کے اصحاب کے کسی بندے کی شکل پہ کوئی کمزوری، کوئی پریشانی، کوئی چیز نظر آئی ہو تو وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، وہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کر رہے تھے، وہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کر رہے تھے۔ وَتَوَاصَوْا کا لفظ قرآن میں 4 مرتبہ آیا ہے۔ وَتَوَاصَوْا جو ہے نا، یہ کوئی معمولی لفظ نہیں ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم 4 گروپ بیٹھے ہوئے آج فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم یہاں سے جا کر ایک تحریک جوائن کریں گے، اس کا مطلب ہے وتواصوا، وصیت کر رہے ہیں ایک دوسرے کو کہ تم نے یہ کرنا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، اس کو بولتے ہیں وتواصوا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ انسان وَكَلَّا إِنسَانٌ فَطُورًا، انسان کنجوس ہے اور اکثر و شیئن جدلا، انسان بہت آرگومنٹیٹیو ہے اور وہ بہت کمزور ہے۔ اور آخری کہتا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، کہ وہ جلدی کرتا ہے۔ اچھا، اب جو آیت ہے جس کے ریفرنس سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، وہ کہتا ہے، اور انسان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وہ کہتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَنْ يَحْمِلْنَا وَأَشْفِقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَ الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ یہ کہہ رہا ہے ہم نے اطاعت کی امانت آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کی، تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس کے نتائج سے ڈر گئے، اور انسان نے اسے اٹھا لیا، وہ اپنی جان پر بڑا ظلم کرنے والا اور بڑا نادان ہے۔ یہ بنیادی آیت ہے انسانوں کے بارے میں، جو پورا انسان کا جو آج ایکٹیویٹی ہے، جو فنکشن ہے، اس کے بارے میں یہ بنیادی آیت ہے کہ یہ کیا بات کریں۔ اس میں جو لفظ ہے جس کے اوپر پوری آیت بیس کر رہی ہے، وہ ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، امانت، کوئی امانت تھی اللہ کی، وہ اللہ نے کسی کو دی، کوئی اللہ کی امانت تھی، وہ اللہ کسی کو دینا چاہ رہا تھا، اس نے مختلف چیزوں کو پریزنٹ کی، کسی نے وہ امانت لینا پسند نہیں کی یا اس کو برداشت نہیں کر سکا، اور انسان نے وہ لے لی۔ تو پہلے ہم یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ وہ امانت کیا ہے، کون سی امانت، کیا امانت ہے، کیا چیز، وہ امانت کیا ہے؟ وہ امانت ہے اللہ تعالیٰ، تھوڑا سا مشکل فلسفہ ہے، اللہ تعالیٰ عادل ہے، وہ امانت تھی عدل کی۔ اس نے کہا کہ میں ایک ایسی مخلوق بنانا چاہتا ہوں جس کے پاس، علی صاحب، جس کے پاس فری ول ہو، اس کے پاس اچھائی کرنے کی بھی صلاحیت ہو، برائی کرنے کی بھی صلاحیت ہو، فری ول ہو اس کے پاس، میں اسے مجبور نہیں کروں گا، اور اس صلاحیت کے بعد وہ عدل کرے، یہ امانت ہے۔
یہ عدل ہے. تو وہ امانت عدل کی تھی کہ فری ول میرے پاس ہے، میرے پاس چوائس ہے اچھائی کرنے کی بھی برائی کرنے کی بھی، اور میں عدل کروں. یہ امانت ہے اللہ تعالیٰ کی کیونکہ وہ عادل ہے. تو یہ امانت وہ چاہتا تھا، کسی کو کوئی لینا چاہتا ہے تو سب نے انکار کر دیا. تو انسان نے ایکسیپٹ کر لیا، انسان نے وہ امانت ایکسیپٹ کر لی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انہو کانا ظلومن جہولا، کہ انسان جاہل، ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے. تو پھر اس کا مطلب ہوا کہ بات بنی نہیں کہ کیا مطلب کیا ہوا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے عام آدمیوں کے بارے میں، انسان کی جنرل فطرت کے بارے میں بات ہو رہی ہے. جو اس ظلم اور جہالت سے نکلے گا وہ کامیاب ہے. دوبارہ سمجھاؤ میں کیا کہوں؟ وہ جو اس ظلم اور جہالت سے نکل جائے گا وہ کامیاب ہے. تو اب ظالم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ظالم وہ ہے جو عادل نہیں ہے. ظالم وہ ہے جو عادل نہیں ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ انسان جو ہے بائی ڈیفالٹ وہ ظالم ہے. اب آ گئی بات جاہل کی. جاہل کا مطلب کیا ہے؟ اچھا یہ بڑی ہی انٹرسٹنگ بات ہے. اور یہاں پر آ کر جو پریشانی آتی ہے فہم قرآن میں وہ آتی ہے. ہم لوگوں کا جب ہم کہتے ہیں جاہل تو ہمارا عام مطلب ہے اردو میں ان پڑھ، اور یہ ان پڑھ ہی لیا جاتا رہا. عربی بھی اس کو ان پڑھ ہی کہتے رہے، اور قرآن مجید کی تفاسیر میں اس کو ان پڑھ ہی لکھا جاتا رہا. جاہل کا مطلب جب ایک زمانے کی بات کرتا ہے نا، دور جاہلیت، تو اس کو جاہلیت ہی سمجھا جاتا رہا. مگر یہ جو جاہلیت والا کانسیپٹ تھا، یہ ایک ہنگری کا ایک اورینٹلسٹ تھا جس کا نام تھا انیک گولڈزیہر. ایک ہنگری کا بندہ تھا جو پیدا ہوا پچھلے دنوں میں. اس نے کہا کہ یہ جاہل کا مطلب نہیں ہے، جاہل کا مطلب ان پڑھ نہیں ہے. اور اس نے یہ ثابت کیا کہ جاہل جو ہوتا ہے اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو آپ، اور اس نے اس کو بالکل آسان کر دیا. آپ لوگوں کے لیے بھی بولا میں آسان کر کے لایا ہوں. اس نے کہا جاہل کے سامنے آپ سے پوچھیں گے تو آپ کا جواب دیں گے جاہل. اس کا اپوننٹ کیا ہے؟ عالم. یہی ہوتا ہے نا، ایک جاہل ہے ایک عالم ہے. اس نے کہا جاہل کا اپوزٹ عالم نہیں ہے، جاہل کا اپوزٹ وہ آدمی ہے جس میں حلم نہیں ہو. حلم ہوتا ہے نا، حلم کیا بولے گی اس کو اردو میں کیا بولے گی؟ حلم مینس ایموشنل میچورٹی، سیلف ریلائزیشن، کلیمنسی اینڈ ڈیفینیٹ کامنس. حلم ہوتا ہے نا، حلم، ہے لام میم، یہ ہے جاہل کا اپوننٹ. جو عرب تھے ان کے اندر یہ چیزیں نہیں تھی. ان کے اندر ایموشنل میچورٹی نہیں تھی، سیلف ریلائزیشن نہیں تھی، کلیمنسی نہیں تھی، اور ڈیلیبریٹنس نہیں تھی، حلم نہیں تھا ان کے اندر. تو وہ جاہل کہلاتے تھے. اور اس نے اس بات کو عربی پوئٹری سے ثابت کیا کہ یہ جاہل کا مطلب ان پڑھ نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ، اس سارے کو اگر آپ غور کریں تو وہ لوگ جو پڑھے لکھے ہوں مگر ان کے اندر ایروگینس اور بروٹیلٹی ہو، وہ ہوتا ہے جاہل.
اچھا جی، اب اس کے بعد جب اس سے سوال کیا گیا کہ بھائی یہ تو کہاں سے لایا ہے نئی کہانی، ہم تو ساری زندگی جاہل کرتے رہے، تو اس نے کہا کہ جی میں آپ کے سامنے، اس نے کہا کہ اس نے پھر اس کے جواب میں، اس بات کے جواب میں اس نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 33 لکھی. اس نے کہا خالا رب سجن احب الیہ مما یدونی الیہا الا تصرف انی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین. یوسف نے عرض کی اے میرے پروردگار، جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں اس کی نسبت مجھے خیر پسند ہے، اور اگر تو مجھے ان کے فریب سے نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو جاؤں گا. یہ نبی کہہ رہا ہے جاہلین، یہ یوسف کا بیان ہے، جاہلی. تو میرے اندر سے وہ میچورٹی ختم ہو جائے گی، میرے اندر سے وہ حلم ختم ہو جائے گا. تو اس نے یہ آیت جاہلین کے لیے بات کی کہ انسان جاہل ہے. اس کا مطلب ہے ایک تو وہ ظالم ہے، اور دوسری بات ہے کہ اس کے اندر کی جو انہیرنٹ ایروگینس، انہیرنٹ بروٹیلٹی ہے، اس نے اس کو یہ غلط کام کرنے میں مجبور کر دیا کہ وہ ظلم کرتا رہے گا. یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے. اچھا اب یہاں میں ایک چیز اور کلیریفائی کر دوں کہ جاہل کی دو قسمیں ہیں، ایک جاہل باسط اور ایک جاہل مرکب. جاہل باسط وہ ہے جس کے پاس نالج نہیں ہے، مگر وہ یہ جانتا ہے کہ نالج نہیں ہے. میرے پاس نالج نہیں ہے مگر مجھے یہ پتا ہے کہ میں نالج نہیں رکھتا، اس لیے وہ جاہل باسط ہے. اور ایک جاہل مقرب ہے کہ جو نالج بھی نہیں رکھتا اور یہ سمجھتا ہے کہ نالج ہے. دو جاہل ہیں. ایک جاہل ہے جو جاہل باسط ہے، وہ پتا ہے میں جاہل ہوں، سے پتا ہے کہ یار مجھے میڈیکل نہیں پڑھی میں نے، تو میں میڈیکل کے بارے میں جاہل ہوں، کوئی بات نہیں. اس کو پتا ہے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ میں جاہل ہوں اور سمجھتا ہے کہ میں جاہل ہوں. پر ایک انسان وہ ہے جو جاہل ہے مگر یہ سمجھتا ہے کہ مجھے پتا ہے. دو جاہل ہیں. تو انسان جو ہے نا وہ جاہل مرکب ہے. انسان جاہل مرکب ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے مجھے پتا ہے جب اسے نہیں پتا. اگر یہ جس دن یہ احساس ہو جائے کہ مجھے نہیں پتا تو وہ پتا کرنے کی کوشش کر لے گا. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے سب پتا ہے مجھے. وہ جاہل مرکب ہے. اچھا اب ایک بڑی عجیب و غریب آیت ہے، میں تقریباً اینڈ پہ آ گیا ہوں. ایک بڑی عجیب و غریب آیت ہے، وہ کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان انا قادحون الی ربک قدحن فملاقیہ. اے انسان تو اپنے رب تک پہنچنے کے لیے سخت مشقتیں برداشت کرتا ہے، بالآخر تجھے اسی سے جا ملنا ہے. اے انسان تو اپنے رب تک پہنچنے میں سخت مشقتیں برداشت کرتا ہے، بالآخر تجھے اسی سے جا ملنا ہے. یہ جو پہلا والا پارٹ ہے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہر انسان کے بارے میں ہے، کسی مسلمان کافر کے بارے میں نہیں ہے، یہ ہر انسان کے بارے میں ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اے انسان تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے بڑی سخت مشقتیں برداشت کرتا ہے، آخر تجھے وہیں اس سے ملاقات کرنی ہے. جو پہلا والا پارٹ ہے اس کا مطلب ہے قادے کا مطلب ہوتا ہے قادے، کاف الف دال ہے. قادے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں دونوں شامل ہیں، کافر اور مسلمان. دونوں اپنی پوری کوشش کرتے ہیں زندگی میں، مگر وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ پہنچنا جب میں ایک ہی جگہ پر ہے. ایک اس سائڈ پہ چلتا ہے، ایک اس سائڈ، دونوں اپنی پوری انرجی لگاتے ہیں
دونوں اپنی پوری مشقتیں کرتے ہیں. آپ جو غلط سائڈ پہ چل رہا ہے وہی پوری مشقت کر رہا ہے, جو صحیح سائڈ پہ وہی مشقت کر رہا ہے, مگر ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ جا کے آخر دونوں کو ایک جگہ پہ ملنا ہے, ایک جگہ ملنا ہے. اگر وہ یہ سمجھ لے کہ اس کو جا کر ایک جگہ پہ ملنا ہے تو اس کی مشقت پھر ٹھیک ہو جائے گی. اچھا جی, اب آ جاتے ہیں آخری بات کے اوپر. اچھا جی, اب دو صورت, ایک اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک صورت انسان رکھ دی. اس انسان میں کہتا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. حل عطا کا مطلب یہ ہے کہ کیا کوئی ایسا ٹائم نہیں تھا, یہ سوال ہے, یہ ایک سوال ہے حل عطا کہ کوئی ایسا ٹائم تھا, مگر یہ سوال نہیں ہے ایکچولی, یہ ایمفیسس دینے کے لیے ہوتا ہے کہ تھا نا ایسا ٹائم. حل عطا ایک ٹائم, اس کا مطلب ایک ٹائم ایسا بھی تھا, بیت گیا, گزر گیا وہ ٹائم. ٹھیک ہے, انسان پر جب وہ دہر جو ہے وہ غیر محدود زمانہ ہے جو کائنات کی انتہا سے آخر تک پھیلا ہوا ہے. کہ دہر جو ہے وہ زمانہ نہیں ہے, دہر کائنات کی ابتدا سے لے کر اینڈ تک, کائنات کی ابتدا سے لے کر اینڈ تک. کیا انسان پہ دہر میں ایسا زمانہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں تھا جس سے اس کا ذکر کیا جائے, قابل ذکر چیز نہیں تھا, وہ ریلیونٹ تھا. هل أتى الإنسان حين من الدهر, یہ کہہ رہا ہے کہ انسان میں دہر لم یکن شیئا مذکورا, کہ وہ ایک ٹائم اس پہ ایسا گزرا ہے کہ وہ بالکل کسی ذکر کے قابل نہیں تھا. وہ اب وہ کہہ رہا ہے اس کے آگے جا کر, یہاں پہ ختم ہو گیا کہ اس کا کوئی حیثیت نہیں تھی. ٹھیک ہے, اب اسی صورت کی وہ آگے بات کر رہا ہے. وہ کہتا ہے ان الابرار یشربون من کاس کانا مزاجن کافورا. میں پوری آیت کا بھی اردو سے پڑھ دیتا ہوں, آپ لیے آسانی ہو جائے گی. بے شک آدمی پر ایک وقت وہ گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا. بے شک ہم نے آدمی کو ملی ہوئی منی سے پیدا کیا تاکہ اس کے امتحان لیں تو اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنا دیا. بے شک ہم نے راستہ دکھا دیا, یا شکر گزار رہے اور ناشکری کرنے والا ہے. بے شک ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور توق بڑھتی آگ تیار کر رکھی ہے. بے شک نیک لوگوں کے لیے اس سے جام پیئیں گے جس میں کافور ملا ہوا ہے. تو اب جو اس نے کہا کہ انسان irrelevant تھا, اس کی کوئی ذکر نہیں تھا. اب جو اس ان نون چیز سے نکلیں گے, جو ان ان نون چیزوں سے نکلیں گے وہ کون ہوں گے؟ وہ ہوں گے جو ابرار, جو اس نے ابرار کا لفظ کیا کہ وہ ابرار جو ہے وہ اس کیٹیگری سے باہر نکل آئیں گے. مطلب وہ ایسے ہیں جن کا ذکر ہے, مطلب جو بس جن کا ذکر ہے وہ ابرار ہو گئے, وہ ہو گئے ابرار. ٹھیک ہے, اب اس نے ابرار کو کہا. اب یہاں پر آ کر وہ ابرار کو ڈیفائن کر رہا ہے. وہ کہتا ہے یوفونا بالنذر ویخافونا یومن کانا شرا مستطیرا. وہ اپنی منتیں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی پھیلی ہوئی ہے.
یہ ابھی جنرلائز بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. یہ منتیں پوری کرنا جنرلائز بات ہے یا پرٹیکولر بات ہے، یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. اب آگے کہتے ہیں اور وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں. یہاں پہ میں آگے میں پڑھ سکتا ہوں مگر میں یہاں پہ کلوز کر رہا ہوں. اب میں مسائل کی طرف آ رہا ہوں، یہاں میں کلوز کر رہا ہوں اور ایک بات پہ کلوز کر رہا ہوں. شیعہ اس آیت کو، اس صورت کو جناب پنجتن پاک کے ریفرنس سے لیتے ہیں. بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے، یہ پنجتن پاک کے ریفرنس سے ہے. میرا اس میں ایک سوال ہے، ایک سوال ہے شیعوں سے کہ کیا اس فاقے سے یا اس عبادت میں فضہ شامل ہے؟ فضہ ہے؟ ہادی بھائی آپ سب ہلا رہے ہیں، فضہ ہے؟ یہ بتائیں کہ یہ اس آیت کے مصداق میں حسن حسین علی فاطمہ ہیں، فضہ ہے یا نہیں ہے؟ فضہ ہے یا نہیں ہے؟ یا پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حسن حسین بچے فاقے میں ہیں اور فضہ کھانا کھا رہی ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ یہ آیت فضہ کے بارے میں بھی ہے. یہ بات ماننی پڑے گی کہ اس آیت میں فضہ شامل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے گھر کے رہنے والوں کے اوپر آیتیں آ جاتی ہیں. یہ فضہ ہے، یہ فضہ ہے. اس میں فضہ ہے یا نہیں ہے؟ جواب دے دیں. ہے، اس میں فضہ ہے. اچھا اب آ جاتے ہیں، حاکم شام نے حسن کو بلایا، سب کو بلایا مدینے میں، اور لوگوں کو تحفے بانٹے. تو تحفے بانٹ کے تحفہ جو بھی حصہ بنتا تھا امام حسن کو بھی دیا، اور دینے کے بعد فخر سے بولا کہ میں ہندہ کا پسر ہوں. امام نکلے تو ایک آدمی نے بڑھ کر آپ کی جوتیاں سیدھی کی. امام نے سارا مال اس کو دے دیا. تو اس نے پوچھا آپ کون ہے؟ کہتا میں فاطمہ کا پسر ہوں. تو یہ امام حسن. دوسری بات، شدید جنگ ہو رہی ہے، جنگ جمل، شدید جنگ ہو رہی ہے، جنگ جمل. اور حضرت علی بار بار محمد حنفیہ کو پشت پہ آگے بڑھاتے ہیں. محمد حنفیہ کو کہتے ہیں یہاں حملہ کریں. محمد حنفیہ حملہ کرتے ہیں، سامنے سے تیروں کی بارش ہوتی ہے. محمد حنفیہ پھر حملہ کرتے ہیں، تیروں کی بارش ہوتی ہے. اور ایک دو مرتبہ علی دیکھتے ہیں کہ ایک جوان کی قیادت میں ایک دستہ نکلا تیزی سے، اور جا کے اس نے اس اونٹ کی رکابیں کاٹ دی اور وہ محمل نیچے گر گئی. جنگ فتح ہو گئی. یہ جنگی جمل کی بات کر رہا ہوں میں. وہ جس جوان نے وہ دستہ لے کے نکلا اس کا نام تھا حسن ابن علی. جب جنگ فتح ہو گئی تو سارے حضرت علی کے اصحاب حضرت علی کے پاس مبارکباد دے رہے تھے. امام حسن امام حسین بھی موجود تھے، محمد حنفیہ بھی کھڑے تھے. تو محمد حنفیہ تھوڑے شرمندہ تھے کہ میں یہ فتح نہیں کر سکا، حسن نے کر لی. تو محمد حنفیہ کو علی نے بلایا. اس نے کہا محمد حنفیہ
تم اس بات پہ شرمندہ ہو کہ تم فتح نہیں کر سکے اور حسن نے کر لیا، تو یہ یاد رکھنا کہ محمد حنفیہ تم میرے بیٹے ہو اور رسول کے بیٹے ہیں۔ دیکھیں محمد حنفیہ تم میرے بیٹے ہو، وہ رسول کے بیٹے ہیں۔ اور جس طرح میں نے ابھی شروع میں کہا تھا کہ جناب سیدہ کونین کا یہ بیان ہے اپنے باپ سے کہ آپ حسن کو زیادہ پیار کرتے ہیں حسین سے۔ ایک اور واقعہ ہے کہ امام حسن اور امام حسین بچپن میں ایک دوسرے کے ساتھ کشتی کی کوشش کر رہے، کشتی لڑ رہے، تو جناب رسول خدا امام حسن کو داؤں بتا رہے تھے، تو جناب سیدہ نے کہا کہ وہ بڑا بھی ہے اور داؤں بھی ہم اسے بتا رہے ہیں، تو اس نے کہا وہ ہے مگر حسین کو جبریل بتا رہے ہیں، وہ ایک الگ سوال ہے، مگر یہ تعلق ہے حسن کا اور رسول کا۔ 5 سال جب آپ کوفے سے واپس آ گئے علی کی ولادت کے بعد، 10 سال آپ نے گوشہ نشینی میں گزار دی، تو 5 سال تک آپ گھر سے باہر آ کر مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں پڑھتے تھے کہ آپ کی شکل اتنی مشابہ تھی رسول سے کہ لوگ آپ کو رسول سمجھ کے سوال کرنے لگتے تھے، اور رکوبت ڈر جاتی تھی کہ یہ رسول سمجھ کے آپ سے سوال کر رہے ہیں، یہ آپ کو رسول مان لیں گے۔ امام حسن علیہ السلام دنیا میں رسول خدا کی سب سے بڑی شبیہ تھے۔ حضرت علی اکبر تو بات کیجئے نا، رسول اللہ اور امام حسن کی شکل بالکل ایک سی تھی، اور 5 سال تک وہ کبھی مسجد میں نہیں لائے گئے، کیونکہ لوگ آ کے دوسرے شہروں کے آ کے جب رسول کو جنہوں نے دیکھا تھا وہ کہتے تھے یہ رسول کے نائب تو یہ تو رسول کی شکل ہے، آپ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ امام حسن علیہ السلام کا مقام ہے۔ اور امام حسن علیہ السلام، میں جو امام حسن علیہ السلام کو ایک خاص مرتبہ دیتا ہوں ہمیشہ، وہ یہ ہے کہ آپ نے اسلام میں وہ کام کیا جو اسلام کے لیے ضروری تھا۔ وہ یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ امام وقت کے لیے پولیٹیکل اتھارٹی ضروری نہیں ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے، اس کو سوچیں کہ کسی وقت پولیٹیکل اسلام آپ نے کرش کر دیا۔ امام حسن نے پولیٹیکل اسلام کو کرش کر دیا۔ 10 سال تک آپ گوشہ نشین رہے، آپ نے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی۔ تو صلح حدیبیہ اور صلح حسن، ان دونوں کو ملانا پڑے گا۔ اب یہ جو کربلا ہے، میں نے اس دن پہلے بھی کہا کہ 40 ہجری سے لے کر 50 ہجری امام حسن، 50 سے لے کر 60 ہجری امام حسین، یہ 20 سال، 1-2 نہیں 20 سال حاکم شام ہر طرح سے فورسفل ہے، مگر دونوں بھائیوں نے کسی قسم کا کوئی پولیٹیکل مینوور نہیں کیا۔ اگر ہے تو مجھے بتا دیں۔ یہ ہے اسلام کی پولیٹیکل ایسنس۔ اس کے اوپر کتاب لکھی ہے سید احمد تقی نے، اسلام کا کربلا کا تاریخی تناظر، کہ کس کو کہتے ہیں ڈی فیکٹو رولر اور کسے کہتے ہیں ڈی جیورو رولر۔ ایک ہوتا ہے ڈی فیکٹو رولر، بڑے بڑے گزر گئے ڈی فیکٹو رولر، ایک ہوتا ہے ڈی جیورو رولر۔ تو یزید ڈی فیکٹو ہے، فرعون بھی ڈی فیکٹو تھا، بڑے بڑے ڈی فیکٹو چلے گئے، کیونکہ ڈی جیورو نہیں آیا۔ تو جس نے بھی ڈی جیورو ہونے کی بنانے کی کوشش کی، کربلا ہو گئی۔ اور کربلا میں کیا ہوا، اس کو میں ابھی برسی سے پہلے صرف ایک جملے میں کہنا چاہتا ہوں۔ کربلا میں یہ ہوا کہ سن 61 ہجری کے بعد سے آج تک کوئی خلیفۃ المسلمین رضی اللہ نہیں ہوا۔
یار علامہ اقبال رضی اللہ ہو گئے، قائد اعظم رضی اللہ ہو گئے، ہارون رشید رضی اللہ نہیں ہوا، حشام رضی اللہ نہیں ہوا، ولید رضی اللہ نہیں ہوا، کوئی خلیفہ مسلمین 61 ہجری سے لے کر آج تک رضی اللہ لکھ کے دکھا دے. یار ہمارا تو کیس ہی اور ہے نا، کوئی اور لکھ کے دکھا دے. آج کتاب لکھ کے دکھا دو جس کتاب میں لکھا ہو ہارون رشید رضی اللہ، دکھا دو کتاب. کوئی کتاب نکال کے دکھا دو جس میں لکھا ہو ہارون رشید رضی اللہ، مامون رشید رضی اللہ. حسین نے ایسی لائن کھینچی کہ رضی اللہ کو ختم کر دیا. حسین نے رضی اللہ کو دفن کر دیا، تمام رضی اللہ دفن ہو گئے. گھوڑے سے جب قاسم گلگو خوا گرا، گل پڑ گیا نبیرہ مشکل کشا گرا. صفدر جری بہادر شیر وغا گرا، خون میں نہا کے لخت دل مشتبہ گرا. گرتے ہی فوج ظلم کا مجمع بہم ہوا، زخمی پڑا نرغہ فوج ستم ہوا. مارا کسی نے پشپ نیزے کو تان کے، کھٹکی سنان ظلم کلیجے میں آن کے. کوئی تباہ لگا گیا مظلوم جان کے، تیغا کسی کا چل گیا سر پہ جوان کے. پہلو بھی دونوں ہاتھ بھی یکسر فگار تھے، دولہا کا ایک جسم تھا حرب ہزار تھے. پہنچے حسین لاش پہ جس دم بچشم نم، اٹکا ہوا تھا آنکھوں میں ابن حسن کا دم. سر اپنا پیٹ کے یہ پکارے شہ امم، قاسم اٹھو کے آئے ہیں ملنے کو ہم. موڑو نہ آنکھ فاطمہ کے نور عین سے، باتیں تو کچھ کرو دم آخر حسین سے. کیا بولتے کہ موت نے تھے بے خبر کیا، کیا بولتے کہ موت نے تھا بے خبر کیا. سیدھی نہ آنکھ کی نہ منہ دھر کیا، ہچکی کے درد نے تہو والا جگر کیا. بس مسکرا کے باغ جہاں سے سفر کیا، حضرت چلے اٹھا کے تنے پاش کو. کاندھا دیا چچا نے بدیرے کی لاش کو. وسیاب الذین منقلبون.